ہم کرتے ہیں ناز اپنے پاکستان کے ہیروز پر، جو بھی ہو پاکستان کا فخر کرتے ہیں ہم اسے اپنے شو میں نشر۔ آپ ہوں کسی بھی شعبہ سے وابستہ اور کرتے ہیں پاکستان کی خدمت، ہم دکھائیں گے آپ کے کارنامے اپنے پروگرام فخر پاکستان ود سلمان لقمان میں، اونلی آن پرائم کینیڈا ٹی وی پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پرائم کینیڈا ٹی وی میں روشن پاکستان پروگرام کے ساتھ میں ہوں سلمان لقمان۔ آج ہم موجود ہیں کراچی میں اور آج بات کریں گے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اور دیگر ایشوز پر۔ ہمارے جو آج پروگرام کا حصہ ہے فخر پاکستان پروگرام میں جناب قادر خان مندوخیل صاحب ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور ممبر ہے نیشنل اسمبلی۔ سر بڑی اچھی کاوشیں تھیں زرداری صاحب کے دور میں بھی، کافی پروجیکٹ آپ لوگ لے کر آئے تھے، لیکن اب آپ کے سامنے ہے حکومت پاکستان تحریک انصاف کی، تو کیا دیکھ رہے ہیں مہنگائی کس طریقے سے جو ہے بے قابو ہو چکی ہے اس ٹائم؟ دیکھیں، ایک شخص جو نااہل ہو، جس کا کوئی دماغ نہ ہو، جس کا کوئی ویژن نہ ہو، جس کا کوئی پلاننگ نہ ہو، تو وہ پاکستان کا ایسی اشر کرتے ہیں جیسا 126 دن کے دھرنے میں کنٹینر پہ چڑھ کے 3 مہینے میں پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے والے۔ اور جب ان سے سوال کیا گیا ہے کہ آپ کیسے ٹھیک کریں گے، یعنی کیسے بہتر کریں گے، ٹھیک تو دور کی بات ہے، اس نے تو جو تھا صورتحال اسی بھی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ چینی 50-55 روپے میں نواز شریف صاحب کے دور میں ملتی تھی، ہمارے دور میں تو بہت ہی کم تھی۔ اس چینی کو 165 اور آج 100-120 تک یہ لیا ہے، یہ ان کی پلاننگ ویژن ہے۔ پھر دوسری بات یہ، جتنی باتیں انہوں نے کہا کہ 200 معاشی ٹیم ہے جس کا سرغنہ ہوگا چائنا کا ارسطو اسد عمر، وہ تو پہلے ہی 6 مہینے میں فیل ہو گیا۔ اس کے بعد جس پیپلز پارٹی کو لان تان کر رہے تھے انہی کے وزیر خزانہ حفیظ شیخ کو لیا ہے۔ پھر ایک ہفتے کے لیے حماد اظہر اپنے وزیر کو آزمایا، اس کو واپس ریپلیس کر کے پیپلز پارٹی کے دور کے واپس جو ہے نا وہ شوکت طرین کو لیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ نہ اس پارٹی کا کوئی ویژن ہے، نہ ان کی پلاننگ ہے، نہ ان کا کوئی دماغ ہے، نہ ان کی سوچ ہے۔ ان کی سوچ صرف ایک ہے، انتقام ہے، اپوزیشن کو رگڑا کیسے دینا ہے۔ جو اگر دیکھا جائے تو میرے صدر آصف علی زرداری صاحب آج بھی ویل چیئر بھی عدالتوں کا سامنے کر رہا ہے۔ آج بھی ہماری عدی فریال رات 12 بجے کے بعد سلاخوں میں دھکیل دیے اس شخص نے، اور ہمارا سابق اپوزیشن لیڈر خوشی شاہ صاحب کو بیٹے سمیت 2 سال جیل میں رکھا، اور آج بھی ہمارا سندھ اسمبلی کا اسپیکر جو ہے نا وہ ان کی کسٹڈی میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان سارے حربوں کے استعمال کے بعد ہم تو آپ سے سوال کریں کہ آپ نے تو نیا پاکستان بنا تھا، آپ تو پرانے کا بھی بیڑا غرق کر کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ کا واسطہ جان چھوڑو پاکستانیوں کی۔ جس طرح مہنگائی کا، جس طرح لا اینڈ آرڈر کا صورتحال ہے، پنجاب میں زندہ لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے جا رہے، سی پیک کو انہوں نے سرخانے میں چھوڑ دیے، فارن پالیسی ہماری فیل، معیشی پالیسی ہماری فیل، داخلہ پالیسی ہماری فیل۔ ان کی کون سی پالیسی اچھی ہے وہ تو بتا دیں آپ۔ اچھا سر، ابھی گزشتہ دنوں جماعت اسلامی نے بھی احتجاج کیا اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر پارٹیز بھی احتجاج کر رہی ہیں۔ کوئی ترمیمی بل پیپلز پارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا جس کو منظور کیا گیا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، تو کیا ایسا قانون ہے جو پیپلز پارٹی لے کر ہے جس کو لے کر احتجاج شروع کیا گیا؟ دیکھیں، یہ صرف ٹوپی ڈرامہ ہے۔ کراچی پہ قبضہ کرنے کا خواب ہے۔ میری سیٹ NA 249 پیپلز پارٹی کو ملی ہے 33 سال بعد۔ اگر پیپلز پارٹی کو یہ کہتا ہے کہ سندھ میں پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو یہ پرفارمنس کے ہی نتیجہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ 33 سال بعد پیپلز پارٹی کو یہ سیٹ ملی ہے۔ اور پھر جو یہ جماعت اسلامی والی جو چیخ رہے تھے، میں پہلے انہی کی بات کر لیتا ہوں۔ اسی قانون کے تحت، اسی ٹاؤن سسٹم کے تحت ان کا نعمت اللہ خان صاحب جو ہے نا وہ 2002 میں 4 سال نظامت کر چکا ہے۔ اور پھر اسی قانون کے تحت موجودہ PSB کا صدر مصطفیٰ کمال صاحب جب MQM کے میئر تھے وہ 4 سال اپنی مکمل کر چکا ہے۔ اور پھر اسی نظام کو تھوڑی سی چینجنگ کر کے ٹاؤن سے ڈسٹرکٹ لیا ہے۔ اسی کے تحت MQM کے وسیم اختر صاحب 4 سال مکمل کر چکے ہیں۔ اور پھر وسیم اختر صاحب جیسا روتے تھے اور یہ کہتے ہیں میرے پاس اختیارات نہیں ہے، میرے پاس جو ہے نا فنڈ نہیں ہے، اسی مصطفیٰ کمال صاحب نے ان کو چیلنج کیا کہ آپ اسی اختیارات، اسی فنڈ کے ساتھ مجھے دیں، میں کراچی بنا کے دوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا میڈیا نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ اور پھر جب پورے ٹی وی چینل ہر آدمی کچرا کھیل رہے تھے، آج جب یہ ان کی جو ٹرنور ختم ہو چکا ہے اور پیپلز پارٹی کا ایڈمنسٹریٹر آ گیا، آپ کو ابھی کراچی میں کچرا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور پھر اس قانون کو مزید بہتر کرنے کے لیے جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا یہ دعویٰ کر رہے تھے، کچرا اٹھانے والی جو کمپنی ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے ادارہ ہے، پھر اس کے بعد واٹر بورڈ جو پانی سپلائی کا ہے، اس حوالے سے یہ 2 بھی موجودہ نظام کے تحت، قانون کے تحت لوکل گورنمنٹ کو دے چکا ہے۔ تو مجھے یہ بتا دوں کہ پہلے جماعت اسلامی کی 1 سیٹ، ہمارے 99،
اس سندھ اسمبلی کے سامنے بیٹھے ہوئے. ہم نے اس وقت بھی مذاکرات کے آفر کیے اور بہرحال آخر انہیں مان گئے اپنی 29 دن ضائع کر کے. لیکن یہ یاد رکھنا ان کی ایک سیٹ ہماری 99 کی سیٹ ان کے سامنے جو ہے نا وہ بات کرنے پہ مجبور میں نہیں کہتا ہوں. جمہوریت کی خاطر، عوام کی خاطر اور ان کو عوام کے سامنے لانے کی خاطر کہ یہ ہے جو اپنی اسی حکومت کے اسی نظام کے تحت وہ اپنی 4 سال مکمل کر چکے، مگر پیپلز پارٹی کا کوئی نظام اس کو پسند نہیں ہے. اس کے بعد اب پیس بھی آیا اور اس کی کیا بیچاری کی اوقات ہے. یہ تو خود میرے مقابلے میں مصطفیٰ کمال صاحب الیکشن میں 4تھے نمبر پہ میں اس کو بیچ چکا ہوں، اور یہ پورے پیپلز پارٹی کی جس کے پورے سندھ میں کونسلر نہیں ہے وہ چیلنج کری، کیونکہ یہ ایک پوائنٹ سکورنگ ہے. یہ کراچی پہ قبضہ کرنے کا خواب ہے اور قبضہ ہم نہیں ہونے دیں گے. کراچی پہلے بھی بھٹو کا تھا، آج بھی بھٹو کا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ بھٹو کا ہی رہے گا. اچھا سر، دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ گرین بس کو لے کر بھی کافی زیادہ باتیں کی جا رہی تھی، پرانی حکومتیں نئی حکومتیں کہ جی ہم نے یہ پروجیکٹ بنایا. کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، کتنا اس سے سہولیات ملیں گی اور کیا سمجھتے ہیں یہ پروجیکٹ کس طریقے سے یہاں پر بنایا گیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ حکومت کے لے لیں یا نواز شریف صاحب کے دور میں گرین بس سروس شروع کیا گیا اور کراچی کے 7 اضلاع میں ایک ضلع کا ایک روڈ میں یہ ہے، اور وہ بھی نامکمل ہے کیونکہ قائد اعظم مزار تک کا ہے اور آگے پورا شہر اس وقت جو میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو ایم اے جناح روڈ ہے یہاں تک لانے کے لیے مزید سے حکومت اس کو بڑا شامل کرے، نہیں تو آپ کا منصوبہ ادھورا رہے گا. یہ تو ایسا ہو کسی منزل تک آپ ایئرپورٹ تک پہنچ رہے ہو، آدھے راستے تک آپ پہنچو، آگے راستے میں کون جائے گا. تو یہ نامکمل منصوبہ نواز شریف صاحب کے دور میں 90% مکمل ہوا، 100% انہوں نے بھی نہیں کیا ہے، اور موجودہ حکومت نے 3.5 سال بعد بھی اس کو پورا ابھی تک مکمل نہیں کیا ہے جس طرح یہ دعوے کر رہا ہے. پھر K4 منصوبہ پانی کے لیے پچھلی حکومت نے بھی جو وفاقی حکومت تھی مسلم لیگ نون کی، انہیں فنڈ نہیں دیا. سندھ حکومت اپنے حصے کا دے چکے ہیں. آج وفاقی حکومت سے ہم دوبارہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو عوام سے جھوٹ بولا، گمراہ کیا، 1100 ارب دیں گے سندھ کو، 162 ارب دیں گے اور پھر 120 ارب دیں گے یہ کورونا کی مد میں، وہ کہاں ہے؟ وہ تو کسی کو نہیں ملے. تو میں یہ کہنا ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کی توسط سے پی ٹی آئی کی حکومت سے کہ آپ گاگی سے بڑھ چڑھ کے آگے بات کرو. آپ نے 3.5 سال میں کون سا منصوبہ ایک بھی پورا پاکستان میں آپ نے مکمل کیے؟ نہیں مکمل کیے. اسی وجہ سے پختونخوا کے سب سے سٹرونگ ایریا میں آپ کو شکست ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی آپ کی 11 ایم پی اے ہوتے ہوئے آپ کے 9 سال کی حکومت میں پیپلز پارٹی وہاں 45,000 ووٹ سنگل پارٹی لے چکے ہیں، جبکہ پورے پی ڈی ایم ہم سے صرف 11,000 ووٹ آگے تھی. اچھا سر، بڑی اچھی آپ نے بات کی. ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات پشاور کا رزلٹ سب کے سامنے ہے، بڑی بری شکست جس طرح آپ بتا رہے ہوئی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں جو آگے بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی کو کدھر دیکھ رہے ہیں اور دیگر جماعتوں کو کدھر دیکھ رہے ہیں؟ میں تو آپ کو پی ٹی آئی کے سب سے جو مضبوط گاڑا پشاور کی بات کروں اور ساؤتھ زون کا، خیبر پختونخوا کا یہ ساؤتھ زون ہے. اب نارتھ زون ابھی باقی الیکشن جس کو انہوں نے بنا کے پوسٹ پون کیا ہے. اس وقت ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ جنوری میں سردی ہوتی ہے. اناؤنس کرنے کے بعد جب ساؤتھ زون کا رزلٹ انہیں دیکھا تو اس کو پوسٹ پون کرنا پڑا. مگر ان کی یہ کم عقلی ہے کہ وہ جو نارتھ زون ہے وہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے. وہاں پہ جہاں اگر ملکن لے لوں، اگر میں سوات لے لوں، اگر میں ہزارہ ڈویژن لے لوں، اگر میں دوسری ایریا لے لوں کہ وہ پیپلز پارٹی کے سٹرونگ ایریا ہے، اور بعض جگہ پہ مسلم لیگ نون کی بھی پوزیشن اچھی ہے اس میں. پی ٹی آئی تو کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ آگے کیا کریں گے؟ اس کے بعد کراچی تو بھولی جائے، سندھ تو بھولی جائے، جہاں کراچی کی کنٹونمنٹ بورڈ میں 19 ان کے رہنما، صدر پاکستان عارف علوی، گورنر سندھ عمران اسماعیل، علی مادر شیخ، فیصل واڈا، علی زیدی سمیت 19 رہنما ان کے رہتے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے ایریا میں، کلفٹن میں، کراچی میں. وہاں 10 سیٹوں میں سے 4 سیٹ پیپلز پارٹی لے چکا ہے. پی ٹی آئی صرف 2 سیٹیں لے گئی ہے، 29 ایم پی اے اور 14 ایم این اے کے باوجود یہاں سے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ ان کو پاس کیا ہوگا؟ اور یہ پنجاب میں کہاں سے جیتیں گے؟ یہ اندرونی سندھ میں کہاں سے جیتیں گے؟ یہ بلوچستان میں کہاں سے جیتیں گے؟ جب یہ اپنی سٹرونگ ایریا پشاور میں جہاں 9 سال ان کی حکومت دی، وہاں ان کو عوام نے اپنا رزلٹ دکھا دی. آگے کیا کریں گے؟ اچھا قادر صاحب، جیسا کہ ابھی خان صاحب جو ہے دیگر پروجیکٹ کہہ رہے ہیں ہم لے کر آ رہے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے کہا جی حساس پروگرام ہے، ہیلتھ پروگرام ہے اور اسی طرح راشن پروگرام ہے، تو کیا سمجھتے ہیں عوام اس سے کتنا مستفید ہو سکیں گے؟ اور یہ عوام کے لیے ضروری ہے یا دیگر چیزیں مہنگائی وغیرہ کو کم کرنا؟ یہ جھوٹوں کا آئی ہے. انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہے. گمراہی کے بعد انہوں نے 124 دن کے دھرنا پارٹی میں، جس کو میں ڈانس پارٹی کہتا ہوں، ڈانس پارٹی میں جو عوام کو گمراہ کیے، جو عوام سے جھوٹ بولا، جو عوام کو نئے پاکستان کا خواب دکھایا، وہ تو آپ کے سامنے آ گیا ہے. آج 3.5 پونے 4 سال میں اس نے کچھ نہیں کی. آگے سال سوا سال میں اگر ان کی حکومت بچ بھی جاتی ہے خوش قسمتی سے یا پی ڈی ایم کی تعاون سے، جو کہ عدم اعتماد کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب بار بار کہہ رہے، وہ اس پہ ایگری نہیں ہو رہا ہے، تو اگر یہ بقایا سوا سال پورا بھی کریں گے تو کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. اسی طرح جھوٹ بولتے رہیں گے، اسی طرح عوام کو
گمراہ کرتے رہیں گے اور اسی طرح کہیں گے میں اور جن ان کو لایا ہے ان کو دھمکی دینے کے لیے کہ میں اگر حکومت سے باہر آ گیا تو میں خطرناک بن جاؤں گا. ارے بھائی آپ تو وبا ہو, واقعی خطرناک ہو, آپ تو ناسور ہو, آپ تو اس صدی کے سب سے بڑے وبا ہو, جس کو آتے ہوئی وہ کرونا بھی آ گئے, جس کے آتے ہوئے مہنگائی بھی آ گئی, جس کے آتے ہوئے سی پیک بھی بند ہو گئی, جس کے آتے ہوئے لا اینڈ آرڈر کی بھی صورتحال ہے. آج ہمارے آس پڑوس میں دنیا کے سارے ممالک سب سے ہماری دوستی ختم ہو گئی ہے. سعودی عرب جس کے لیے ہم جان قربان کر دیتے تھے, سعودی عرب جس کے لیے ہم سب کچھ قربان کرتے تھے, آج اس سعودی عرب نے ہمیں 4% سود پہ پیسے دیے صرف اکاؤنٹ میں رکھنے کے لیے, اور وہ بھی 72 گھنٹے کی الٹیمیٹم پہ, وہ بھی اس شرط پہ کہ اگر آئی ایم ایف کی قسط نہیں دیا تو ہم واپس لے لیں گے, یہ بھی شرط میں کہ اگر آپ نے آئی ایم ایف سی ممبرشپ توڑ دیے تو بھی. یہ ساری شرائط کے بعد اور 72 گھنٹے میں جب چاہے وہ ایگریمنٹ ختم کرنے پڑے اور وہ پیسے واپس لیں, یہ رہی ہماری دوستی ہمارے سعودی عرب کے ساتھ. تو اس سے آگے آپ خود سوچیں. اچھا قادری صاحب, سمجھتے ہیں آپ کہ آئی ایم ایف کی جانب سے جو قرضے دیے جاتے ہیں, کہا جاتا تھا کہ جی قرضے جو ہے کافی زیادہ ہیں, جب عمران خان صاحب نے گورنمنٹ سنبھالی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میں قرضے نہیں لوں گا اور ملک سے قرضے ختم کیے جائیں گے, تو اب کتنی شرح دیکھ رہے ہیں قرضے کی جو پاکستان کے اوپر قرضہ اس ٹائم موجود ہے؟ دیکھیں, جب یہ عمران نیازی کا ناصور آیا تھا اس ملک پہ, اور اس سے پہلے یہ بیان کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ 10,000 ارب لیا ہے. پیپلز پارٹی نے, یہ نون لیگ نے جو 10,000 ارب لیے ہے 10 سالوں میں, انہیں نے صرف 2-2.5 سال میں 20,000 ارب لیا ہے, اور ابھی پورا ملک آئی ایم ایف کے حوالے کی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, ان کا اپنا گورنر پنجاب نے لندن میں انٹرویو دیا ہے کہ اس نے پورے پاکستان کو گروی رکھ دیا. اس کو بھی چھوڑیے, ابھی جو اس کا وزیر کہتا تھا کہ میں یہ کر رہا ہوں گا کہ آئی ایم ایف کے شرائط بھی مانوں گا. اب آئی ایم ایف کی شرائط یہ مان لیے کہ پورا کا پورا اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا ہے, اور آئی ایم ایف کی اسٹیٹ بینک کے گورنر کی تنخواہ 1.5 کروڑ, اور یہ اسٹیٹ بینک ایسے بنا دیے, اس نے ایک پورا پیرل پاکستان بنا دیے. اسٹیٹ بینک کا گورنر وزیر اعظم کو, آئی بی کو, نیب کو, ایف آئی اے کو, کسی کو وہ جواب دہ نہیں ہے. اگر جواب دہ ہے تو وہ آئی ایم ایف کو ہے, جس میں اثر و رسوخ امریکہ کا ہے, جس میں اثر و رسوخ ہم انڈین ایجنٹوں کا ہے. تو آپ یہ سمجھ لو پھر اس اسٹیٹ بینک کے ایک ہمارے ڈیفنس بجٹ ہوگا, اور اس ڈیفنس بجٹ کو لک آفٹر اس کو دیکھنے والا کون ہوگا؟ انڈیا کے ایجنٹ جو آئی ایم ایف میں بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ کے ایجنٹ جو آئی ایم ایف میں بیٹھے ہوئے ہیں, خود گورنر اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کا ایجنٹ اس وقت پاکستان پہ مسلط ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ آپ نے تو خارجہ پالیسی کا بڑا غر کرتے کرتے, معاشی پالیسی کا بڑا غر کرتے کرتے, آپ نے ہمارے جو ڈیفنس کی جو آپ نے ہمارے ایک راز تھا وہ بھی آپ ہندوستان کے ایجنٹوں کے سامنے رکھ رہے ہو. اچھا قادری صاحب, ابھی آپ سے حلقے کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ جو آپ کا حلقہ ہے, جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ اتنے عرصے بعد یہ سیٹ پیپلز پارٹی نے ون کی ہے, تو اس میں کتنے ووٹ ہیں ٹوٹل, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا کیا پیپلز پارٹی کی جانب سے اپنے حلقے میں آپ نے ترقیاتی کام کروا چکے ہیں اب تک؟ یقیناً بالکل, پیپلز پارٹی یہ حلقہ جو 33 سال بعد 1988 کے بعد پیپلز پارٹی کے پاس آئی ہے, تو میں یقیناً عوام کا ایک امید ہے اور عوام کا ایک ہم سے توقع ہے. آج کے دن میں نے وہاں پہ یونیورسٹی کے قائم کے لیے ایک پراپر پروسیس شروع کر دیے. چیف سیکرٹری سندھ نے رپورٹ طلب کر دی سمری, اور انشاءاللہ میرے قائد آصف علی زرداری صاحب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے. 2.25 ارب کا بجٹ اس کے علاوہ ہے. 1.5 ارب کی پانی کا لائن اردو چوک سے بلدیہ فٹ بال گراؤنڈ تک وہ الگ منظوری ہو چکی ہے. ہب ڈیم سے 10 ارب روپے سے زیادہ لاگت کی پانی کا اسپیشل لائن وہاں سے بچھایا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ اسکول اور پارک اور یہ ساری چیزیں. تو انشاءاللہ میں وہ کام کر کے دکھاؤں گا جو پچھلے 40 سال میں نہیں ہوا. اب بھی مجھے 6-7 مہینے ہوئے ہیں, اور 6-7 مہینے میں آپ کو جو پروجیکٹ دلوا رہا ہوں, اللہ کرے اگر میری زندگی رہی ہے تو اگلے 1-1.25 سال میں انشاءاللہ میں وہ کام دکھاؤں گا جو کبھی 40 سال میں نہیں ہوئے. اچھا سر, سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, جیسا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہمیشہ کہتے ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سے جو ہے جیت حاصل کی, اور دوسرا یہ کہ دیگر پارٹی جب شور شرابہ کرتے ہیں بلاول بھٹو کے ساتھ جو دیگر ایشوز پر بات کرتے ہیں, تو چیئرمین کا کہنا ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ سمجھتے ہیں کہ آگے والے جو الیکشن ہے اس میں پیپلز پارٹی دوبارہ سے جو ہے گورنمنٹ بنائے گی سندھ کے اندر؟ بالکل بنائیں گے. یقیناً تاریخ میں پہلی مرتبہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت سے لے کے بی بی شہید کے وقت اور آصف علی زرداری صاحب کے وقت سے بھی زیادہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کے وقت میں ہمارے پاس سب سے زیادہ میجورٹی تاریخ میں 100 MP ہمارے اس وقت موجود ہے, اور ہماری قومی اسمبلی میں 56 مجھ سمیت 56 MNA موجود ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی گرو کر رہی ہے, اور نوجوان قیادت میں انشاءاللہ پیپلز پارٹی آگے بھی ترقی کرے گی. اور جو میرے حلقے کے میں نے آپ کو پروجیکٹ
چھوٹے موٹے گنوایا ہے، تو انشاءاللہ اس طرح ہر ضلع میں، ہر کراچی کے ٹاؤن میں اس طرح پروجیکٹ مزید آئیں گے انشاءاللہ، پھر دیکھیں گے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، اور بھٹو کا شہر کراچی جو پہلے بھی تھا اور آئندہ بھی رہے گا انشاءاللہ۔ سر آخر میں کیا پیغام دیں گے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو جو کہ اس ٹائم ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ میں یہی کہوں گا کہ میرا حلقہ ایک گلدستہ ہے جہاں پاکستان کے تمام مسلک کے، تمام مذہب کے، تمام زبان بولنے والے ہیں، اور اس کراچی نے بہت خون دیکھا، اس کراچی نے بہت افراتفری۔ آئیے سب مل کے ایک مضبوط پاکستان کو مزید آگے بڑھائے، ایٹمی پاکستان کو، اور اپنی اس میٹروپولیٹن سٹی کو اور پورے پاکستان کے دور دراز علاقوں کے لیے خوشحالی کا سبب بنے۔ قومی اسمبلی میں ایسی قانون سازی کرے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا یا آصف علی زرداری نے کیا تھا 18ویں ترمیم کے ذریعے۔ ہم اس ملک کو اور اس پاکستان کے عوام کو، چاہے وہ مسلمان ہے یا اقلیت ہے، ان کو سب کو ایک جا کے ایک گلدستہ نما پورے دنیا میں اس ایٹمی پاکستان کو مزید مضبوط کرے۔ بہت شکریہ جی قادر خان مندو کھیل صاحب، جو کہ ایم این اے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، کراچی سے آج ہمارے پروگرام فخر پاکستان میں گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے جو ہے کراچی کا جو فخر ہے، کس طریقے سے پیپلز پارٹی یہاں پر کام کر رہی ہے اور کس طریقے سے حکومت کی جانب سے یہاں پر کیا کیا معاملات دیکھے گئے، وہ بھی انہوں نے آج گفتگو کی۔ امید ہے آج کا جو فخر پاکستان پروگرام ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں حاضر ہوں گے، تب تک دیکھتے رہیے پرائم کینیڈا ٹی وی فخر پاکستان۔ مجھے اور کیمرہ مین عبداللطیف کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔ ہم کرتے ہیں ناز اپنے پاکستان کے ہیروز پر، جو بھی ہو پاکستان کا فخر کرتے ہیں ہم اسے اپنے شو میں نشر۔ آپ ہوں کسی بھی شعبہ سے وابستہ اور کرتے ہیں پاکستان کی خدمت، ہم دکھائیں گے آپ کے کارنامے اپنے پروگرام فخر پاکستان ود سلمان لقمان میں، اونلی آن پرائم کینیڈا ٹی وی پر۔